बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बदमस्त हाथी एक दफ़ा फिर अपने लोगों को कुचलने के दरपे है। ताकत के जहरीले नशे ने उसके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म कर दी है और फिर से लिसानियत के बारूद में चिंगारी फेंकी गई है। समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में अब सिर्फ एक ही तर्ज की सियासत जो है वो चल पड़ी है और वो है सूबों को लड़ाने की सियासत। इस वक्त अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, सीधी फायरिंग की गई है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि यह हमला पहले जंग फक्कर बाउंड्री पर किया गया है। अली अमीन की गाड़ी पर सीधे फायर किए गए हैं। सराय मुहाजिर पर दूसरा हमला हुआ है जहां पर एक ड्राइवर, 3 गनमैन और एक गाड़ी के गायब होने की इत्तलाआत हैं। इस हवाले से जियो किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है उस पर भी बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर पर कातिलाना हमला करके इन्होंने एक तरह से तबाही को दावत दी है जिसको सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये लोग मुल्क में ऐसी तबाही ला रहे हैं। इमरान खान बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि गेम सबके हाथ से निकल जानी है, होश करो, ये पागल हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर पर जो हमला है वो बहुत ही तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट को इस खतरनाक सूरत हाल पर नोटिस लेना चाहिए। वो जो कहते थे कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, आज इस दहशतगर्दी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? इस दहशतगर्दी को यहाँ रुक जाना चाहिए। हर इंसानी जान जो है वो कीमती होती है। इस हवाले से हम आगे जाकर मज़ीद भी बात करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्क में बदतरीन फस्तायत नंगा नाच रही है और अदलिया बेबस नजर आती है। अवाम, मीडिया, अदलिया और सियासी कारकुनों के साथ बदतरीन फस्तायत के सामने खड़े हों, वरना यह मुल्क ऐसे रास्ते पर है कि वापसी नहीं होगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। बुनियादी इंसानी हुकूक में सबसे अहम इंसाफ और अदालतों तक रसाई के हक तक को जो है इस वक्त जो है वो मुअत्तल किया गया है। जबकि लेफ्टिनेंट असद दुरानी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को कलअदम जमात करार देने का फैसला अगले 2-3 दिन में किया जा सकता है। ये लोग लाहौर के मीनार पाकिस्तान जलसे को नाकाम बनाने के लिए लोकल लीडरशिप को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस वक्त किसी लीडरशिप के बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान 5 दफ़ा मीनार पाकिस्तान भर चुके हैं और ये 6ठी मरतबा है जब ये मीनार पाकिस्तान को भरने जा रहे हैं। जबकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो नून लीग का हिस्सा है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। एएमपी वाले जो हैं वो पीडीएम का हिस्सा है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। एमक्यूएम विफाक में पीपल्स पार्टी के साथ हैं लेकिन सिंध में साथ नहीं है। यानी हुकूमत जो है वो पीडीएम की है लेकिन चला कोई और रहा है। तो ये टोटल खुलासा है इस वक्त हुकूमत की मौजूदा हालत का। जमान पार्क पर हमले और डकैती के इल्ज़ाम में मरियम नवाज़, मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और दीगर 18 अफसरान पर पर्चे की भी दरख्वास्त जमा करवाई गई है। तहरीक इंसाफ ने चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए ख़त में जमान पार्क पर मुतअद्दिद ऑपरेशंस और ज़िले शाह के कत्ल पर जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा किया है। नाज़रीन कराम, इस वक्त जिस तादाद में ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं, इन गिरफ्तारियों से कुछ होना नहीं है, बल्कि लोग मज़ीद इन पर थू थू करेंगे। पुलिस की रातों की नींद हराम करने से और हुकूमत के करोड़ों रुपए खर्चने से बेहतर है कि एक बीबी जो जाती उम्रा में बैठी है उसका दिमागी इलाज करवाया जाए और उसे कोई अच्छी दवा जो है वो ला कर दी जाए। मार्शाल्लाह के सबसे बड़े बेनिफिशरीज अयूब खान और ज़ियाउल हक की सियासी औलादें और जानशीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सरबराहान हैं। ज़ियाउल हक की सियासत का गद्दी नशीन उसकी सियासी औलाद मोहम्मद नवाज शरीफ है। ज़ियाउल हक का दस्ते रास्त वफादार, उसकी मीरास का अमीन जो है वो मोहम्मद नवाज शरीफ है। और लाहौर के पाकिस्तान जलसे को नाकाम बनाने के लिए लोकल लीडरशिप को जो इस वक्त गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है उसमें 10 साल तक के कमसिन बच्चों को भी उठाया गया है और उनको भी इस पादाश में कि वो पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के शहरियों की अदालतों तक रसाई जो है वो रोक दी है। सेनेटर शिबली फराज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाने से रोका गया है।
کہ اور ان کو گرفتار کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء نے اسے ناکام بنایا ہے۔ لیکن پولیس کی بھرپور کوشش ہے کہ درخواست ضمانت دائر ہونے کے باوجود انہیں کسی طریقے سے گرفتار کیا جائے۔ جبکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخی کا تحریری حکم نامہ بھی اس وقت جاری ہو چکا ہے، جبکہ شیریں مزاری کے خلاف بھی رانا ثناءاللہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پور پر جو حملہ ہوا ہے۔ جیو اس حوالے سے، جیو اور سما، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے چینلز ہیں اور یہ کس طرح سے پٹوار خانہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی جو رپورٹنگ ہے میں پہلے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور نے مبینہ طور پر پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہوئے داجل چیک پوسٹ پر مبینہ ہنگامہ آرائی کی، انہیں چیکنگ کے لیے روکا گیا تو انہوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب سرحد پر چیک پوسٹ پر تمام گاڑیوں کی انٹری کی جاتی ہے۔ چیک پوسٹ پر ہنگامہ آرائی کے بعد علی امین گنڈا پور فرار ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور یہ پولیس ترجمان کے مطابق شراب کے نشے میں دھوتے ان کی گاڑی کو تیز رفتاری پر روکا گیا تو ان کی پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی۔ اس دوران علی امین اور ان کے ساتھیوں نے چیک پوسٹ پر فائرنگ کی۔ دوسری جانب ڈی پی او محمد نوید کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد علی امین گنڈا پور کے 4 گارڈ اور گاڑی کو حراست میں لیا گیا ہے، جس میں آفتاب، شکیل، الطاف اور نیک محمد جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے جیو کی جانب سے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کیا گیا ہے، اور فائرنگ بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کی ہے، جبکہ زخمی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے 2 سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ زخمی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے 2 گارڈز ہوئے ہیں، جبکہ فائرنگ پولیس کے اوپر کی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے فواد چودھری کے اوپر بھی جب انہیں گرفتار کیا گیا تو کہا گیا کہ جی اس نے شراب پی ہوئی تھی، پولیس کی جانب سے دعویٰ تھا، لیکن جب رپورٹ آئی تو رپورٹ میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر جو ہے وہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں کے اوپر۔ اب ناظرین اکرام، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے اس وقت جو خبر آ رہی ہے وہ خبر تو یہی آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور اس وقت جو ہے وہ محفوظ ہیں، کسی نامعلوم جگہ پر ہیں، اور لیکن ان کے جو گارڈز ہیں وہ پکڑے گئے ہیں، اور ایک گارڈ جو ہے وہ بری طرح سے زخمی ہے۔ اب یہ جو پنجاب پولیس کی جانب سے علی امین گنڈا پور کے گارڈز کو زخمی کیا گیا ہے، ایک بنیادی طور پر جو صوبوں کے درمیان ایک جو بڑی مشکل سے صوبائی اور لسانی جو ایک منافرت تھی اس کے اوپر قابو پایا تھا۔ ایک پی ٹی آئی کی یکجائی قوت تھی جس میں پٹھان بھی، پنجابی بھی، بلوچ بھی، سندھی بھی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک ہی تار میں پروئے ہوئے تھے۔ اب جس طرح سے پنجاب پولیس نے یہ ایک نئی روایت قائم کی ہے، ایک پٹھان کے اوپر حملہ کیا ہے، یقین کریں اس سے صوبوں کے اندر نفرت کی جو فضا ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز نے جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا، رانا ثناءاللہ کا اس طرح کا بیان آ چکا ہے، مریم اورنگزیب اس حوالے سے بیان دے چکی ہیں، اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں وہ اس حوالے سے اس طرح کا بیان دے چکے ہیں۔ تو خدا را عقل سے کام لیں۔ اس سے پہلے ہم بنگالیوں کو اپنے آپ سے مشرقی پاکستان کو الگ کر چکے ہیں، اور مشرقی پاکستان اسی وجہ سے الگ ہوا تھا، ایک لسانی بنیاد پر، اور دوسرا اس وقت کی سب سے مقبول ترین پارٹی کو وفاق میں نہیں آنے دیا گیا، ان کا حق جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جو سانحہ ہم نے دیکھا مشرقی پاکستان کی صورت میں، بنگلہ دیش کی صورت میں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس وقت ان طاقت کے سرچشموں کو جو ہے وہ عقل اور شعور سے کام لینا ہوگا جو اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جہاں پر منافرت جو ہے، صوبائی منافرت بڑھ رہی ہے، وہی ملک کے اندر جو ہے وہ فسطائیت جو ہے اپنے عروج پر ہے۔ اب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری منسوخی کا
تحریری حکم نامہ بھی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے 3 صفحات کا حکم نامہ جاری کیا ہے۔ عدالتی آرڈر شیٹ گم ہونے کے بعد یہ نئی آرڈر شیٹ تیار کی گئی ہے۔ تحریری فیصلے کے مطابق عدالت نے عمران خان کو 30 مارچ کو ذاتی حیثیت میں دوبارہ طلب کیا ہے۔ فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر فوجداری کارروائی کے قابل سماعت ہونے پر دلائل ہوں گے۔ 18 مارچ کی 3 دفعہ کی سماعتوں کا الگ الگ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ ایس پی سمیع ملک، عمران خان کے وکلاء بیرسٹر گوہر اور خواجہ حارث کے بیانات حکم نامے کا حصہ ہیں۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عدالت کو بتایا گیا کہ گمشدہ آرڈر شیٹ کمپیوٹر میں محفوظ ہے۔ فائل گم ہونے کے تنازع کے حل کے لیے فائل دوبارہ بنائی گئی۔ دن 3:30 بجے عدالت کو بتایا گیا عمران خان جو ہے وہ عدالت پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد 4 بجے عمران خان جو ہے وہ گیٹ پر موجود تھے۔ پھر حکم نامے کے مطابق ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے گاڑی سے حاضری لگوانے کی ہدایت کی گئی۔ شبلی فراز، بیرسٹر گوہر اور ایس پی سمیع ملک کے دستخط جو ہے وہ کرانے کے لیے انہیں بھیجا گیا، اور بعد میں پھر جو شیٹ گم ہوئی وہ سارے کے سارے واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب 30 مارچ کو کیس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل ہوں گے، اور عمران خان کو بھی 30 مارچ کو جو ہے وہ اسلام آباد میں دوبارہ پیش ہونا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب تک کی اس حوالے سے یہی اپڈیٹس ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگوں کو جو پیچھے بیٹھ کر تمام ڈوریں ہلا رہے ہیں انہیں عقل اور شعور دے کہ وہ ملک کے بارے میں اچھے فیصلے کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔